في هذه الأثناء يصعد إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ ياسر الدوسري كي يخطب بالناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي كتب العز والتوفيق لمن أطاعه واتقاه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ایسے لوگوں کے لیے عزت و تکریم اور توفیق و کامیابی مقدر فرمائی جو اس کے اطاعت گزار اور اس کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ذلت و رسوائی لکھ دی جو اس کے نافرمان ہیں اور اس کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں۔ میں اپنے مولا کے فضل کا اقرار و اعتراف کرتے ہوئے اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں جس کی خیر و برکت ایسے سارے لوگوں پر عام ہے جو اس کی سرپرستی و نگرانی میں آ گئے۔ اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا لائق عبادت نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کامیابی صرف اس کی اطاعت میں اور غنا و بے نیازی فقط اس کی رحمت کے احتیاج و افتقار میں ہے۔ اور میں یہ بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ ان پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر اور ان کے منہج اور طریقے پر چلنے والے تمام لوگوں پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے۔ حمد و صلات کے بعد بس تم اللہ سے ڈرتے رہو اور پوشیدہ اور رازدارانہ گفتگو میں بھی اس کی نگرانی اور جواب دہی کا احساس و خیال زندہ رکھو، اور ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے اور اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے روکتے ہیں، اور آخرت کے لیے توشہ و زاد بھی اجتماع کرتے رہو۔ یقیناً تقوی ہی بہترین زاد راہ ہے۔ اللہ کے قابل احترام گھر کے حاجیوں، رحمان کے مہمانوں، بلا شبہ ایک عظیم ترین موسم گزر چکا اور حج کے ایام اپنے اندر موجود تمام تر برکات اور فوائد و منافع کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچے۔ بس اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کی پکار پر لبیک کہا، آپ سب کو یہ انتخاب و اختیار مبارک ہو۔ آپ دور دراز کے علاقوں اور مختلف شہروں سے آئے، اللہ کے مہمان بن کر اس کی بارگاہ میں وفود در وفود حاضری دی، اور اس کے در پر جم غفیر کی صورت میں گروہ در گروہ کھڑے ہوئے، اور اس کی حرمتوں اور شعائر کی تعظیم بجا لاتے ہوئے مشاعر مقدسہ میں کلمات توحید کا ورد کرتے رہے۔ بس آپ کو حج کی تکمیل و اتمام مبارک ہو، اور وہ فضل و انعام بھی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ بس اللہ کے فضل و انعام اور اس کی رحمت کے باعث ہے، بس لوگوں کو اس پر خوش ہونا چاہیے، یہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جسے وہ جمع کر رہے ہیں۔ اور جان رکھو اللہ پر رحم فرمائے کہ حج مبرور کی نشانی اور بارگاہ الہی میں رضا و قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت پر مداومت اور ہمیشگی برتی اور اس پر ثابت قدمی اختیار کی جائے۔ اس لیے اللہ کے دین پر ثابت قدمی اہل ایمان کا سب سے عظیم مطلب و مقصد اور نیکوکاروں کا اصل توشہ و سامان رہا ہے، کیونکہ یہ ثابت قدمی ایک ایسا مضمون
مضبوط قلعہ اور ایسا مستحکم اور پائیدار ستون ہے جو طوفان حوادث اور ابتلا و آزمائش کی آندھیوں کے سامنے ایک مضبوط و راسخ چٹان اور بہا لے جانے والے سیلاب کے آگے ایک بلند و بالا پہاڑ ہے۔ اسی کے ذریعے انسانی فطرت کو انحراف و کجروی سے بچایا، عقلوں کو بہکامے میں پڑھ کر بہ جانے سے محفوظ اور دلوں کو بدلنے اور پھر جانے سے معمور رکھا جا سکتا ہے۔ اے مومنو، دین پر استقامت اللہ تعالیٰ کی اپنے نبی و برگزیدہ اور اپنے رسول اور چنیدہ بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت ہے، جیسا کہ اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے، پس اے نبی آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں اور اپنے رب کی عبادت اس وقت جاری رکھیں تاکہ کہ آپ کو موت نہ آ جائے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں اس پر ایمان لے آئے ہیں، تو کیا اس کے باوجود بھی آپ کو ہمارے بارے میں بدل جانے کا خوف اور خدشہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، بے شک تمام دل اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قطعیت کے ساتھ یہ واضح فرما دیا ہے کہ ثابت قدمی ایک ایسی نعمت ہے جو اہل ایمان کو دنیا میں بھی عطا کی جاتی ہے اور آخرت میں بھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کو ثابت اور پکی بات یعنی کلمہ طیبہ کے ذریعے مضبوط اور ثابت قدم رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہاں، اللہ ظالموں اور ناانصافوں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے۔ بس اہل استقامت اور ثابت قدم وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچائی کا دامن جب تھام لیا تو ڈٹ گئے، اور جب استقامت اختیار کر لی تو حق سے نہیں پھرے۔ چنانچہ وہ اللہ کے فضل سے اس بات کے مستحق ٹھہرے کہ موت کے وقت ان پر فرشتے بصارت و خوشخبری لے کر اتریں تاکہ ان سے خوف اور غم کو دور بھگائیں، نیز انہیں جنات نعیم میں عظیم کامیابی اور معزز مہمانی کی خوشخبری سنائیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے اور ثابت قدم رہے، تو ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے اترتے ہیں کہ تم نہ کسی طرح کا اندیشہ کرو اور نہ ہی غم کھاؤ، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ ہم تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی اور رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے، اور تمہارے لیے وہاں وہ سب کچھ ہے جو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے وہ سب کچھ حاضر ہے جو تم مانگو گے۔ غفور و رحیم معبود کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہمانی کے ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ نہ ہی کسی چیز کو شریک ٹھہرایا اور نہ ہی انہوں نے اس کے علاوہ کسی دوسرے معبود کی طرف التفات اور توجہ کی۔ مسلمانوں کی جماعت یقینی طور پر ثابت قدمی کے کچھ اسباب اور ذرائع ہیں، جو شخص بھی انہیں اختیار کر لے وہ اللہ کے ارادے اور حکم سے اپنے مقصد کو پا لیتا اور اپنی خواہش و تمنا کو حاصل کر لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت پر ثابت قدم رکھتا اور انحراف و کجروی اور ہلاکت و گمراہی سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ ان اسباب میں سب سے بڑا سبب توحید کو اللہ کے لیے خالص کرنا، اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا اور مدد اسی سے مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم عبادت صرف تیری ہی کرتے ہیں اور عون و مدد صرف تجھی سے طلب کرتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ اس کے بعد اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے، جاننے اور سمجھنے کے لحاظ سے بھی اور علم و عمل کے اعتبار سے بھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس عظیم اصل اور اساس کی وصیت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب، دوسری اس کے نبی کی سنت۔ اسے امام مالک نے روایت کیا ہے۔ چنانچہ جو بھی شخص ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لے تو نہ تو اس کے قدم کبھی لڑکھڑائیں گے، نہ ہی اس کی فہم و سمجھ کبھی گمراہی کا شکار ہوگی، نہ شکوک و شبہات اسے اچک سکیں گے اور نہ ہی شہوات اور نفسانی خواہشات اسے فتنے میں ڈال پائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے نبی آپ بتا دیجئے کہ اسے روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ وہ ایمان والوں کو استقامت عطا فرمائے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت و رہنمائی اور بشارت ہو جائے۔ بلا شبہ اللہ کے دین پر ثابت قدمی کے بنیادی عناصر میں سے ایک اہم عنصر منہج سلف صالحین اور ان کی فہم و فقہ کو لازم پکڑنا ہے، جیسا کہ حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس تم پر میری سنت لازم ہے اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت، اسے مضبوطی سے تھام لو، نیز اسے داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے جکڑ لو۔ اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ لہٰذا تم ان کے نقش قدم پر جمے رہو، ان کے طریقے پر چلو، ان کے وارثین یعنی علماء ربانی کے چشمے سے سیرابی حاصل کرو اور انہی کی طرف رجوع کرو، بالخصوص مصائب و مشکلات کے نزول اور پے در پے فتنے اور شبہات کے مقابلے کے وقت، کیونکہ علماء ہی ہدایت کے نشان و مینار اور اندھیروں میں روشنی کے چراغ ہیں۔ ثبات و استقامت کے عظیم ترین ابواب میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ سے یہ دعا اور التجا کی جائے کہ وہ ہماری موت آنے تک ہمیں اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔
کیونکہ یہ اہل ایمان کی دعاؤں میں سے ہے، جیسا کہ قرآن میں وارد ہے، اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے اور منحرف نہ کر دے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت زیادہ عطا دینے والا ہے۔ اس استقامت و ثابت قدمی پر معاون و مددگار ثابت ہونے والے امور میں سے اللہ کے تعالیٰ کے ذکر پر مداومت اور ہمیشگی اختیار کرنا بھی ہے، کیونکہ یہ اللہ سے جوڑنے والی رسی اور آخرت کے لیے امید افزا توشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کو مشکل ترین حالات و مقامات اور انتہائی نازک مواقع اور سنگین ترین صورتحال میں ثابت قدمی کے ساتھ جوڑا ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ کسی دشمن کی فوج سے ہو جائے تو تم ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ اور اللہ کے دین پر ثبات و جماع کے وسائل و اسباب میں سے نیک لوگوں کی صحبت کا التزام اور پابندی بھی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک انسان اپنے دوست کے دین اور طور طریقے پر ہوا کرتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ دوستی کس سے کر رہا ہے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ثابت قدمی کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ نافرمانیوں اور برائیوں کو چھوڑ دیا جائے اور گناہوں و خطاؤں سے دوری اختیار کی جائے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں حقیر اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کی ارتکاب سے بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ گناہ انسان پر جمع ہوتے رہتے یہاں تک کہ اسے ہلاک کر دیتے ہیں۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ بس اللہ کے بندو، ثابت قدمی اختیار کرو، ثابت قدمی اختیار کرو، کیونکہ اطاعت کس قدر خوشنما اور خوبصورت لگتی جب اس کے بعد دوسری اطاعت کی جائے، اور نیکی کتنی ہی حسین و جمیل ہے جب اس کے پیچھے دوسری نیکی کی جائے، اور ایسے شخص پر کتنا بڑا افسوس جس نے اپنی ہی باندھی ہوئی پکی گرہ کو کھول اور مضبوط فیصلے کو توڑ دیا، اور جس کی تعمیر اس نے خود اپنے ہاتھ سے کی تھی اسے خود ہی ڈھا اور گرا دیا۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عمل مومن کے لیے موت سے پہلے کوئی آخری مہلت یا حد نہیں رکھی گئی ہے۔ پھر انہوں نے اللہ عز و جل کا یہی فرمان تلاوت کیا، اور آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ بندگان الہی، اللہ میرے اور آپ کے لیے کتاب و سنت میں برکت عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو ان میں موجود آیات اور حکمت سے نفع پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا اور اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، بس آپ بھی اس سے بخشش مانگیں، یقیناً وہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ساری کی ساری حمد و ثنا اسی اللہ کے لیے ہے جو دلوں اور نگاہوں کو پھیرنے والا اور دنیا و دائمی گھر آخرت میں اپنے متقی اور نیکوکار بندوں کو ثابت قدم رکھنے والا ہے، اور رحمت و سلامتی ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چنیدہ و برگزیدہ ہیں، اور آپ کی پاکیزہ آل اور اصحاب پر۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے معزز گھر کے حاجیوں، رحمان کے مہمانوں، اللہ تعالیٰ آپ کا حج اور آپ کی سعی و کوشش قبول فرمائے۔ ان بابرکت مواسم کو ہمارے اور آپ کے اوپر سالہ سال اور مدت دراز تک بار بار لاتا رہے۔ ہمارے حکمرانوں کو حرمین شریفین اور وہاں آنے والے حجاج اور معتمرین و زائرین کی خدمات کے بدلے بہترین جزا عطا فرمائے، ان کی کوششوں کو درجہ قبولیت بخشے، ان کے لیے ان کا اجر پورا درج فرمائے، اور انہیں کثیر عطاؤں اور عظیم ثواب سے نوازے۔ بلا شبہ جو بات سینوں کو ٹھنڈک پہنچاتی اور دلوں کو فرحت و مسرت بخشتی، نیز جو باعث فخر و اعتزاز اور واجب حمد و شکر ہے، وہ یہ کہ اس مبارک ملک کی مدبر حکومت اور دانشمند قیادت نے جو عظیم اور قابل تحسین کوششیں اور جلیل القدر کارہائے نمایاں سر انجام دی ہیں، جن کے نتیجے میں اللہ کی توفیق سے اس سال کا حج سیزن شاندار طریقے اور واضح کامیابی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا، اور یہ کامیابی سال بسال موسم حج کی متواتر اور پے در پے کامیابیوں کے سلسلے کی ہی ایک کڑی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس مبارک ملک کے لیے اس عظیم شرف و اعتزاز یعنی حرمین کی خدمت کو ہمیشہ قائم اور برقرار رکھے۔ اللہ کے بندو، اب آپ سب درود و سلام بھیجیں اس ذات پر جنہیں حکمت و ہدایت کے ساتھ مبعوث کیا گیا، اور جو کائنات کی بہترین ہستی اور روئے زمین پر قدم رکھنے والوں میں سب سے افضل ہے، جیسا کہ آپ کے رب جل وعلا نے آپ کو اس کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، جیسے تو نے تمام جہانوں میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی۔ بے شک تو تعریف کے لائق اور بڑی بزرگی والا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر برکتیں نازل فرما، جیسے تو نے تمام جہانوں میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکتیں نازل فرمائی۔ بے شک تو تعریف کے لائق اور بڑی بزرگی والا ہے۔ اور اے اللہ، تو ہدایت یافتہ ائمہ، خلفائے راشدین، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور روز قیامت تک اخلاص کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام لوگوں سے راضی اور خوش ہو جا، اور اپنے جود و کرم اور فضل و احسان سے ان کے ساتھ ہم سب سے بھی، اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم و کرم فرمانے والے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا فرما، دین کی سرحدوں کی حفاظت کر، اور اس ملک سعودی عرب کو امن و سکون اور فراخی و خوشحالی کا گہوارہ بنا، اور اے رب العالمین باقی تمام مسلم ممالک کو بھی۔ اے اللہ حاجیوں کا حج قبول فرما،
ان کے حج کو حج مبرور، ان کی سعی کو مقبول و مشکور اور ان کے گناہوں کو بخشا ہوا بنا دے۔ اے اللہ ان کے سفر کو خوشگوار، ان کی واپسی کو مبارک و محمود اور ان کے راستے کو سلامتی اور امن کا راستہ بنا۔ اے اللہ ہم تجھ سے اپنے امام و حکمراں خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ان کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے نیک توفیق اور درست فیصلے کی دعا اور التجا کرتے ہیں۔ اے اللہ ان دونوں کو ہماری طرف سے، ملک و قوم کی طرف سے اور اسلام و مسلمانوں کی طرف سے بہترین جزا اور بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے امن و امان کے محافظوں اور ہماری سرحدوں پر معمور بہادر اور نڈر جوانوں کی نصرت و تائید فرما، انہیں اپنی حفاظت میں رکھ، اپنی عنایت سے ان کی سرپرستی اور اپنی رعایت و نگہبانی کے سائے میں ان کی پاسبانی فرما۔ نیز انہیں اور ان تمام لوگوں کو بہترین جزا عطا کر جنہیں تو نے ضیوف رحمان کی خدمت کا شرف بخشا ہے۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، دکھی لوگوں کے دکھ درد مٹا دے، قرض داروں کے قرض ادا کرا دے، ہمارے بیماروں اور تمام مسلمانوں کے بیماروں کو شفایابی عطا کر، اور اے اللہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے فوت شدگان پر رحم و کرم فرما۔ اے اللہ فلسطین میں اور ہر جگہ لاچار و بے بس مسلمانوں کا معاون و مددگار بن، ان کی ہر فکر و غم کو خوشی میں بدل دے، ان کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر اور انہیں ہر آزمائش سے عافیت عطا کر۔ اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما اور اسے تا قیام قیامت سر بلند اور معزز و باوقار رکھ۔ اللہ کے بندو، بے شک اللہ عدل و انصاف کا، احسان و بھلائی کا اور رشتہ داروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیتا اور بے حیائی سے، برے اور غیر شائستہ اعمال سے اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ استووا استووا اقیموا صفوفکم وتراصوا، استووا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ الله الله أكبر۔ سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد۔ الله أكبر، 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 الله أكبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ إن
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.